یونیورسٹی کی تقریب عام طور سے مصلحتاً آخر میں ہی رکھی جاتی ہے۔ مجھے احساس ہے کہ آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور میں بہت سی باتیں کرنے کی آپ سے سوچ کر آیا تھا، لیکن میں مختصر طریقے سے اور صرف 5 منٹ آپ کی سماع خراشی کروں گا۔ جو باتیں ہو چکی ہیں ان کو میں نہیں دہراؤں گا، جو تعریفیں جو مبارکبادیاں دی جا چکی ہیں ان کو میں دوبارہ نہیں کہوں گا۔ بہرحال فانوس کے لوگ مستحق ہیں مبارکبادی کے کہ وہ اتنا بڑا کام 7 سال سے لے کر آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال بھی کوئی 21 ایوارڈ انہوں نے اساتذہ کو دیے تھے، اس سال 19 ایوارڈ اساتذہ کو دیے ہیں۔ یہ کام ان کا نہیں ہے، یہ کام دوسروں کا تھا، لیکن دوسروں نے اس کام کو نہیں کیا اور فانوس نے کام کر دکھایا۔ لیکن ایک شکوے کے ساتھ یہ بات ضرور کہوں گا کہ وہ اساتذہ جن کو پچھلے سال ایوارڈ دیے گئے تھے اس میں سے شاید 1 یا 2 شکلیں اس وقت یہاں بیٹھی نظر آ رہی ہیں، باقی یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی افسوسناک بات ہے۔ یہ فانوس والے، فانوس ایک اینٹی نارکوٹک کی ایک تنظیم ہے جو کام کر رہی ہے۔ ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، پیسے ہی سے نہیں بلکہ ہر طرح سے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور جو اساتذہ مدد کر سکتے ہیں وہ دوسرا طبقہ مدد نہیں کر سکتا۔ اس بات کو یہاں ختم کرتے ہوئے بحیثیت ڈائریکٹر تعلیمات 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پچھلے 4-5 سالوں میں بڑی تعلیمی اداروں میں افراتفری رہی، اس کی وجہ سے ہمارا نظام کچھ ٹوٹ پھوٹ سا گیا، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ پچھلے 2 سال سے حالات بہتر ہوئے ہیں اور اب وہ جو اسٹرکچر ہے وہ مورالس اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں نے اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا، جو حکومت کی بھی طرف سے تھا، محکمہ تعلیم کی بھی طرف سے تھا، کہ اس سال اٹینڈنس پہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ وہ بچے جن کی اٹینڈنس 75% نہیں ہوگی کالجوں میں، ان کو امتحان میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہی پابندی اتنی بڑی ہے اور اتنی اہم ہے کہ تعلیم سے کم 80-90% برائیاں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر موجودہ نظام قائم رہتا ہے تو مجھے اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو کچھ حکومت اس وقت کہہ رہی ہے اور جو کچھ محکمہ تعلیم اس وقت کہہ رہا ہے وہ اس پر عمل بھی کرے گا۔ دوسری بات، ہم نے پورے اس پروگرام میں اساتذہ کی تعریف ہی لوگوں کے زبانی سنی۔ میں بھی ایک استاد ہوں اور میرا بھی ایک استاد کی حیثیت سے کوئی 37-38 سال کا تعلق ہے۔ ہم ایک استاد ہوتے ہوئے اس بڑے مجمع میں اعتراف کرنے سے گریز نہیں کریں گے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو بہت دور کر لیا۔ ہم الفاظ کے استعمال کو تھوڑا سا ہلکا کر رہے ہیں۔ ہمارے سر پہ جو قوم کی ذمہ داری ہے، جو اساتذہ کے سروں پر ذمہ داری ہے، وہ ہم پوری بحسن خوبی انجام نہیں دے رہے ہیں۔ حالانکہ آپ نے اس وقت دیکھا کہ لوگوں کا آپ کے اوپر کتنا اعتبار ہے،
ہمیں چاہیے کہ ہم اس اعتبار پر پورے اتریں۔ ایک آخری بات چلتے چلتے میں کہنا چاہوں گا، وہ یہ، ہماری تقریب میں تسلسل آپ کو نہیں مل رہا ہے، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہیں، میں بہت سی باتیں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں۔ بہت اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی ہمارا بچہ دنیا میں نام کما رہا ہے۔ ان تمام برائیوں کے باوجود، ان تمام کمزوریوں کے باوجود، جو ہمارا کوالٹی اسٹوڈنٹ ہے وہ آج بھی ان افیکٹڈ ہے، اور وہ اسٹوڈنٹ جس کی تعداد میں سمجھتا ہوں 20%، 15% ہوگی، اسے آپ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی کے بچے سے کمپیئر کرا سکتے ہیں، وہ ان سے کم نہیں۔ ایک عام فیشن ہو گیا ہے یہ کہنا کہ تعلیم کا معیار گر گیا، ایک یہ عام فیشن ہو گیا ہے کہ اساتذہ کی عزت معاشرے میں ختم ہو گئی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اساتذہ کی آج بھی معاشرے میں وہی عزت ہے جو آج سے 50 سال پہلے ہوگی، آج سے 30 سال پہلے ہوگی، لیکن استاد کی عزت ہے، استاد کی، ٹیچر کی عزت۔ اگر ٹیچر تجارت میں داخل ہو جائے، اگر استاد اور شاگرد کا رشتہ گاہک اور دکاندار کا ہو جائے تو پھر تمام رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے، استاد کی کل بھی عزت تھی، استاد کی آج بھی عزت ہے، اور استاد کی فانوس والوں نے بھی عزت کی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ کا، جو یہاں پہ مہمان گرامی موجود ہیں، اس کے علاوہ فانوس والوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا اور موقع دیا کہ میں چند باتیں بہت ہی یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں، لیکن چند باتیں آپ تک میں پہنچا سکوں۔ شکریہ بہت۔ یوم پاکستان مناؤ، یوم پاکستان۔ پنجابی، بلوچی، سندھی ہو یا پختون، سب کی لوگوں میں دوڑ رہا ہے پاکستان، پاک وطن کا خون۔ پاکستان سوچ ہماری سب سے بڑی پہچان ہے، یوم پاکستان مناؤ، یوم پاکستان۔ اب ہم اپنے انسداد منشیات کے حوالے سے جو ایوارڈ ہم نے رکھے ہیں، اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ استاد معاشرے کا ایک فعال رکن ہوتا ہے، معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے۔ معاشرے کی نبضوں کی رفتار اساتذہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ مونٹیسری سے لے کر پی ایچ ڈی کے پورے نظام کی باغ دوڑ اساتذہ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ ان کی حیثیت و مرتبہ ایک باغبان کی مانند ہوتا ہے۔ اب یہ ان کی خوبی اور صلاحیت ہے کہ وہ اس گلستان کو کس حد تک گلہائے رنگوں سے سجاتے ہیں اور کس حد تک خارزار بناتے ہیں۔ باغبان کی ذرا سی غفلت پورے گلستان کو خارستان بنا دیتی ہے۔ اس کی مسلسل کوشش اور لگن اجڑے ہوئے گلاب میں یاسمین و نسترن سے پوری فضا کو معطر کر سکتی ہے۔ اساتذہ باغبانی چمن کی آبیاری کرنے والے علم کی راہ کے مسافر ہوتے ہیں، جو اپنی جنوں میں جو اپنی جنوں خیزیاں علم کے نام کر دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اساتذہ وہ ہیں جو نظریہ پاکستان کی حفاظت کے لیے ہیں، جنہوں نے حیدر اور خالد، عمر، طارق، صلاح الدین ایوبی، ابو علی سنہ اور ابو الحشم اور جابر بن حیان کی سطح کے طالب علم کو پیدا کیا، اور نہایت ہی قابل احترام ہے وہ اساتذہ درس و تدریس کے ساتھ تنظیم فانوس کے ہم قدم ہیں۔ تنظیم فانوس فرینڈس آف اینٹی نارکوٹکس آف سندھ ہے، جس کا مخفف ہے فانوس، جنہوں نے اپنی کاوشیں، اپنی جدوجہد، اپنی لگن سب تنظیم فانوس کے لیے وقف کر رکھی ہیں۔ بہت ہی لائق تحسین ہے وہ اساتذہ کہ اپنی تدریسی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے انسداد منشیات کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ جو دیا آج سے 8 سال پہلے تنظیم فانوس نے روشن کیا تھا، اس دیے کے لیے وہ اساتذہ قابل فخر ہیں جو اپنی کوشش، اپنے خلوص اور اپنی تمام تر جدوجہد کو لے کر اس دیے کو آندھیوں اور طوفان سے بچا کر چل رہے ہیں۔ میرے مہمان یہاں موجود ہیں، میرے معزز مہمان ایک ایسی شخصیت کو آنے کی دعوت دوں گی اسٹیج پر جو ایڈوائزر چیف منسٹر سندھ کے ہیں۔ آپ کام
ग्रेजुएट हैं, जेलों में आपने बड़ी जद्दोजहद की है, आज़ादी इंसानियत के अलमबरदार हैं, जमहूरियत की आवाज़ बुलंद करने वाले। तशरीफ लाते हैं जाम सादिक साहब। सबसे पहले अवार्ड के लिए मैं फानूस हुस्न कारकर्दगी का अवार्ड देने का हमने फैसला जिनको किया है वो है आलिया नसीरी साहिबा, शोबा तदरीस से मुंसलिक है, लेक्चरार है ज़ूलॉजी गवर्नमेंट गर्ल्स PIB कॉलेज कराची से। आपका तालीमी मेयार काफ़ी बुलंद है। BSc ऑनर्स कराची फर्स्ट क्लास सेकंड पोजीशन, MSc ज़ूलॉजी 1990 जामिया कराची फर्स्ट क्लास सेकंड पोजीशन। दोनों डिग्रियों में पोजीशन पर जामिया कराची ने एजाजी मेरिट सर्टिफिकेट से नवाजा। आपके कारनामे काफ़ी नुमाए हैं। मुंतज़िल दो कुतुब जनाब कमर अबू बकर सईद खान के साथ तहरीर की जो ज़ेर तबाअत हैं और तलबा और तालिबात को सितंबर के महीने में उनकी दस्तरस में हुई। प्रैक्टिकल ज़ूलॉजी बराए साल अव्वल, प्रैक्टिकल ज़ूलॉजी बराए साल दोम। उनसे मैं दरख्वास्त करूंगी कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। लोगों को दुखों से दूर ले जाने वाली इंतहाई संजीदगी से लहजे में बोलती हैं, मोहब्बत सबसे करती हैं और ये मोहब्बत का ही एजाज होता है कि ज़र्रे को रोशन बना दे, मुझ को खुदा बना दे, हमारे जैसे कमतर लोगों को आगे बढ़ा दे। गुज़िश्ता 35-38 साल से समाजी कामों में मसरूफ़ हैं। आपने कई मज़ाक़ाती बस्तियों में काम किया, कई स्कूलों की बुनियाद डाली। बहुत कम वो हैं लेकिन काम ज़्यादा करती हैं। आपके सामने तशरीफ लाएंगी अंजुमान मफाद निस्वा की जनरल सेक्रेटरी मिसेस तौसीफ अनवर साहिबा। वाबस्ता हैं। आपने दरसो तदरीस का शोबा एक मिशन के तौर पर कबूल किया और इसी वजह से एक सोशल एक्टिव यूथ क्लब की बुनियाद डाली, तालीमी और समाजी तंजीम की बुनियाद रखी और जिसका मकसद अदबी प्रोग्रामों का इनेकाद करना है। मंशियात के खिलाफ तंजीम फानूस के साथ कदम से कदम मिलाकर मंशियात के खिलाफ जहाद में पेश हैं। तशरीफ लाते हैं वसीमुद्दीन अहमद। तुम अपने घर से सलीमे निकाल रखना, ये धूप शहर में खेमा लगाए रखेगी, मेरे लिए कोई साया संभाल कर रखना। नहायत ही इल्मी अदबी शख्सियत, अपनी सारी जिंदगी तालीम और तरबियत पर गुजारी, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इंसदाद मंशियात के हवाले से तंजीम फानूस से एक अवार्ड भी ले चुकी हैं। बेहतरीन एजुकेशनिस्ट हैं। तंजीम फानूस के साथ साथ हैं बेतहाशा पुरखुलूस लहजे की मालिक। तशरीफ लाती हैं कम्प्रीहेंसिव स्कूल की प्रिंसिपल मोहतरमा बेगम इकबाल साहिबा।
آپ نے ہمیشہ تنظیم فانوس کا ساتھ دیا. ایک پرنسپل ہونے کے ناطے سے اس طور پر قابل احترام استاد ہیں جو منشیات جیسی بلا سے لبٹ آزمائے اور اس طرح سے لڑ رہی ہیں جس میں نشے جیسی لعنت کے طوفان چھپے ہوئے ہیں. آپ 26 سالوں سے اپنی طالبات کو تدریس دے رہی ہیں اور آپ تنظیم فانوس کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتی ہیں. آپ نے تنظیم فانوس کے کئی پروگراموں میں اپنی طالبات کو بھیجا اور آپ کی طالبات نے کئی ایوارڈز وصول کیے. ٹیبلوٹس میں انہوں نے کئی گولڈ میڈلسٹ لیے. تو تشریف لائیں گی SMS آغا خان اسکول کی پرنسپل اور تنظیم فانوس کی ہم قدم چلنے والی محترمہ گلشن سچیدینہ صاحبہ. محترمہ گلشن سچیدینہ. انسداد منشیات ایوارڈ لینے کے لیے جو تشریف لائیں گی تنظیم فانوس ایجوکیشن ایوارڈ سماجی کارکن ہے. بہت ہی معروف و مقبول قسم کی تدریس سے بےحد گہرا تعلق ہے. آپ اپنے اسکول کی پرنسپل ہیں. تنظیم فانوس کے ساتھ ہم قدم ہیں. اپنے اسکول کے دروازے ہمیشہ تنظیم فانوس کے لیے کھلے رکھتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے اپنے اسکول میں منشیات کے خلاف پوسٹرز کی نمائش میں ہماری بڑی رہنمائی کی. تنظیم فانوس کا بہت ساتھ دیا. بہت پیار کرتی ہیں. اپنے بچوں سے بے حد شفیق ہستی ہیں. تشریف لاتی ہیں گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول فیڈرل بے ایریا کی محترمہ مسز نسیم کھاچی صاحبہ. جس کی چھاؤں میں بیٹھنے والے انتشار، نشے کی لعنت، فریب اور منفی رجحانات کی تپتی دھوپ کے شدت سے محفوظ ہیں. تنظیم فانوس کا واحد مقصد نوجوانوں میں شعور و آگہی کو بیدار کرنا ہے. جیسے منشیات جیسی لعنت کے خلاف جنگ کرنا ہے، تنظیم فانوس کا مقصد منشیات سے انکار، زندگی سے پیار. تنظیم فانوس بڑھتی ہوئی منشیات کو روکنے میں اساتذہ کے کردار کو بڑی اہمیت دیتی ہے. گزشتہ 14 اگست کے تنظیم فانوس نے 21 کالجز اساتذہ کو ایوارڈ دیے تھے. فانوس ایجوکیشن ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. اس سال یوم آزادی کے موقع پر کراچی کالجز اساتذہ کو جنہوں نے شعبہ تعلیم میں گرا قدر خدمات انجام دی ہیں اور ان اساتذہ کو بھی جن کی انسداد منشیات میں بے پناہ خدمات ہیں ان کو بھی ایوارڈ سے نوازیں گے. میرے معزز مہمان جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی آج ہمارے اساتذہ ہی کی بدولت ہم اس لائق ہیں کہ دنیا میں سر اٹھا کر چل سکیں. یہ انہی کا فیض ہے، انہی کی ہنرمندی ہے، انہی کے عمل کی روشنی ہے جس نے جہالت کے اندھیروں کو دور کر دیا ہے. اساتذہ کے بارے میں شاعر نے کہا ہے، جی ہاں چراغ ہم نے جلائے قدم قدم، جی ہاں ہزار پھول کھلائے قدم قدم، جی ہاں لہو کے قطرے